بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھ رکھا ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں یوں ہی مل جائے گی، جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے ہیں؟ جنت کا ٹکٹ لیے پھر رہے ہیں ہم جیب میں ہیں؟ بلکہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں حالانکہ ابھی تمہیں جیسے حالات پیش نہیں آئے ان جیسے جو ان لوگوں کو پیش آئے تھے، یعنی جیسے ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے گزرے، ان پر سختیاں، تکلیفیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا۔ ہلا ڈالنا، حضرت بلال کا واقعہ پڑھا چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعات پڑھا چکی، طائف کے۔ ہلا دیا اللہ نے ان کو، ہلا کر رکھ دیا۔ میرے والد کو، آپ کے باپ کو کوئی چپلے مارے مر جائیں گی، آپ کی ٹانگ کاٹ دے، ہاتھ کاٹ دے، آپ کی زبان کاٹ دے، آپ وہ تو معاف کر دیں گی، مگر آپ کے باپ کو ماری ہوئی چپلیں آپ برداشت نہیں کریں گی۔ طائف کے بڑے بڑے سرداروں نے اوباش لڑکوں کو ہمارے نبی کے پیچھے لگا دیا، چپلیں ماری، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ وہ پتھر مار مار کے ہمارے نبی کی جوتیوں کے اوپر لہو ہی لہو ہو گیا کہ پاؤں چپکنے لگے۔ ایسی تکلیفیں دے کر ہلا ڈالا اس دین کی سربلندی کے لیے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد قریب ہے، ان کو ملے گی جنت۔ کیا سوچے بیٹھے ہو کس کو ملے گی؟ ہمیں 4 نمازیں پڑھ لی، 2 دیگیں چڑھوا دی، ختم آیت کریمہ کروا لیا، بس اتنا سا دین؟ نہیں، ان کو جنت ملے گی جنہوں نے یہ ساری سختیاں برداشت کی۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہمیں ہلا دینے والی آیات ہیں یہ۔ کس قدر ہلایا گیا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کے ایمان، ان کا لیول کیا کہنے جی، کیا کہنے، پر ان کو کس قدر ہلایا گیا ہوگا کہ وہ خود منہ سے بول پڑے۔ اللہ نے جنت بنائی، جنت بنا کر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاؤ دیکھ کر آؤ جنت۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا اور کہا یا اللہ کیا نعمتیں ہیں، کیا جنت ہے تیری کہ ہر بندہ اپنی پوری جان لگا دے گا، طاقت لگا دے گا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایسی ایسی نعمتیں دکھائی گئیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو باہر بلایا گیا اور دوبارہ بھیجا گیا اور جنت کو مصیبتوں کے نیچے ڈال دیا گیا، یعنی اوپر مصیبتیں نظر آ رہی ہیں لیکن ان کا حاصل وصول جنت ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا یا اللہ اب تو اسے کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا، تو نے اس کو خواہشوں سے، اس کو مصیبتوں سے، اس کو پریشانیوں سے، اس کو آزمائشوں سے چھپا دیا، تو اب لوگ کیسے ان آزمائشوں میں پورا اتریں گے؟ وہ تو واویلا مچائیں گے ہیں۔ آج جو ہم کر رہے ہیں، ذرا سی آزمائش آئی اور فوراً مقصد حیات بھول بیٹھے کہ اللہ کو راضی کرنے آئے تھے۔ چادریں، بیڈ، کپڑے، بنگلے، پیسہ بنانے نہیں آئے تھے، رشتے کرنے نہیں آئے تھے، یہ ضروریات زندگی ہے، مقصد حیات نہیں ہے، تو ہم فوراً بھول بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر جبرائیل کو کہا جو میرے متقی لوگ ہوں گے نا، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوگا اللہ نے ان مصیبتوں، پریشانیوں، ان کے پیچھے ایک مقصد رکھا ہے، صبر رکھا ہے، اس صبر پر ہمیں جنت ملے گی۔ ہم حسب تم، اللہ کہہ رہا ہے بس کیا خود ہی سے گمان کر بیٹھے ہو کہ اللہ نے جنت دے دینی اور ایسے دے دینی؟ ایسے نہیں ہوگا۔ ٹکٹ کٹا کے نہیں بیٹھے ہوئے، بورڈنگ پاس تمہاری جیب میں نہیں ہے، تمہیں محنت کرنی ہوگی، تمہیں اللہ کا دیا ہوا میسیج دنیا میں پھیلانا ہوگا۔ ہمیں صرف بیٹھنے کے لیے نہیں کہا کہ جنت کا ٹکٹ لے لو اور بیٹھ جاؤ اور بس آ جانا۔ صحابہ کے ایمان کا لیول، نبیوں کے ایمان کا لیول بتایا جا رہا ہے کہ ان کو مصیبتیں دیں، پریشانیاں دیں،
ان کو آزمایا گیا، ایسی آزمائش دی گئی کہ وہ ہل گئے، وَزُلْزِلُوا، وہ ہل گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول تک کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے یہ وہ رسول ہیں کہ طائف کی وادی میں جب یہ پتھر کھا رہے ہیں اوباش لڑکوں سے، یہ اس وقت پہاڑ آئے اللہ کے حکم سے کہ آپ کہیں تو ہم اس طائف کی وادی کو دونوں طرف کے مشرق مغرب کے پہاڑ آ رہے ہیں اس نبی کی مدد کے لیے اور کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو کچل دیں، ہم دونوں مل کے اس کو کچل دیں، تو اللہ کے نبی نے اس وقت منع فرمایا، وہ بول اٹھے ہماری مدد کب آئے گی، کیا کیا ہوا ہوگا۔